السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، حدیث شریف میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اس لیے جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم حلال و حرام کی فکر نہ کریں، جائز و ناجائز کی فکر نہ کریں کہ بھئی حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، تو ہم حرام کمائی کی دعوت کو بھی قبول کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر وقت اور ہر موقع پر ضروری ہے۔ تو اب کس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور کس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، انشاءاللہ ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے ہمیں دعوت دی اور اس کی کمائی حلال کی ہے تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حرام مال بھی کماتا ہے اور حلال مال بھی کماتا ہے، اس نے ہمیں دعوت دی اور اس نے حلال مال سے دعوت کرائی ہے، اور متعینہ طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو دعوت کا نظم کر رہا ہے یہ حلال مال ہی سے کر رہا ہے، حرام مال اس میں استعمال نہیں کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو پھر ایسے شخص کے دعوت قبول کرنا بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی ہے، لیکن اس نے دعوت حرام مال سے کمائی ہے، متعینہ طور پر معلوم ہے کہ یہ دعوت کے اندر حرام مال اور حرام کمائی ہی کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی ہے اور دونوں مال مخلوط ہے، ملے جلے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اگر ایسا شخص اپنی حلال مال کے حصے کے بقدر میں سے دعوت کراتا ہے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کیا جائے۔ جیسے 1,00,000 روپے ہیں، اس میں سے 50,000 حلال کمائی کے ہیں، 50,000 حرام کمائی کے ہیں، تو اپنے یہ جو 50,000 جو حلال کمائی کے ہیں اسی میں سے اگر وہ دعوت کرا رہا ہے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرنا صحیح ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال مال سے دعوت کرا رہا ہے یا حرام مال سے دعوت کرا رہا ہے، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو مال ہے، حرام مال، یہ غالب ہے، یعنی حرام کمائی اس کی زیادہ ہے، حلال کمائی اس کی کم ہے، تو پھر ایسے شخص کی بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، ایسے شخص کی دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے کسی کے یہاں پر دعوت کھا لی اور دعوت کھانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ جس کے یہاں میں نے دعوت کھائی تھی اس نے حرام مال سے دعوت کرائی تھی، تو اب کیا کرے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے حضور اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، اور جتنا کھانے کے جو رقم بن سکتی ہے، جو قیمت بن سکتی ہے، اتنی قیمت کیا کرے؟ کسی غریب فقیر آدمی پر صدقہ کر دے، انشاءاللہ اس کا وبال ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، دعوت کے تعلق سے بھی حلال و حرام، جائز و ناجائز کی فکر کرنی ضروری ہے۔ یہ جو دعوت کے تعلق سے، دعوت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے تعلق سے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا جو 32واں فقہی سیمینار ابھی منعقد ہوا ہے تمل ناڈو میں 19-20 نومبر کو، اس میں جو تجاویز پاس ہوئی ہیں اسی کے روشنی میں میں نے یہ سارے مسائل ذکر کیے ہیں۔ آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی دین کے صحیح احکامات معلوم ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔